اچھا یہ جو مطلب اس پہ یہ سائنس کی ان کی تعریف تھی، مطلب یہ آپ لائے نہیں آئے بات دوبارہ پڑھیں، مطلب اس میں کچھ اور بھی مطلب ہیں. سائنس کیا ہے؟ علم کے جس شعبے کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کا دوسرا نام علم کائنات ہے، جس میں انسان کا علم بھی شامل ہے. سائنسی علوم کی کلید کائنات کے قدرتی حالات اور واقعات کا یا دوسرے لفظوں میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے، جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے. سائنسدان کائنات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، پھر ان نتائج کو ایک قابل فہم تنظیم اور ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے. ہر درست سائنسی نتیجہ کو ہم ایک مستقل علمی حقیقت یا قانون قدرت سمجھتے ہیں. مشاہدے سے دریافت ہونے والے نتائج یا علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر دیا جاتا ہے تو ہم اسے سائنس کہتے ہیں. یہ جو اس میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا، مطلب یہ تو آپ نے جو اس کے تین پہ مطلب اعتراضات اٹھائے تھے، وہ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ صاحب ہر درست سائنسی تجربہ جو ہے مستقل علمی حقیقت اور قانون قدرت ہوتا ہے. یہ کیا مطلب سائنسی اور ماڈرن ڈیفینیشن ہے، اس کی روشنی میں ٹھیک ہے یہ تعریف جو ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ تو ہم نے انڈکشن میں بھی دیکھا تھا، بعد میں فالسیفیکیشنزم میں بھی یہ دیکھا کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایک ایکسپیرئنس کنسسٹینٹلی ایکسپیرئنس ہو رہا تو یہ امپلائی کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں بھی ویسا ہی ایکسپیرئنس ہو. اور جو عقل کی جو ڈائمینشن ہے جو یہ ممکن بناتی ہے اسے ہم انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. انڈکٹیو ریزننگ کنسسٹینسی آف ایکسپیرئنس کی بنیاد پر یہ امپلائی کرتی ہے کہ جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے ویسے ہی مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا. لیکن چونکہ ماضی میں ایکسپیرئنس کی بنیاد پر یہ مستقبل کے بارے میں رائے قائم کر رہی ہے، اس لیے امکان موجود رہتا ہے کہ یہ غلط ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایکسپیرئنس آپ کے لمیٹڈ ہوتے ہیں اور کلیم آپ کا جرنلسٹک ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو ایک انڈکٹیو لیپ لینی پڑتی ہے. اس میں پرابلم آف انڈکشن کا یہ بالکل عام سا پرابلم ہے. فلسفے اس کے لیے بہت زیادہ فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، عام سائنس کے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں بھائی انڈکٹیو نالج جو ہوتی ہے، انڈکٹیو کلیم جو ہوتا ہے پروبیبلی ٹرو ہوتا ہے، پروبیبلی ٹرو ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا. اصل میں اس حوالے سے ایک اور مطلب میں پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا یعنی اس کی کچھ تفصیل آ جائے. یعنی انہوں نے جس طریقے سے اس میں کہا کہ یعنی جو سائنسدان جو ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے تو یہ پریزیوم کر رہا ہے کہ جو حواس خمسہ کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ یونیورسل ہے اور اس کے ذریعے جو چیز ترتیب ہوگی وہ بالکل حقیقت ہوگی جیسی کہ وہ ہے. اس کے اوپر میں جاننا مطلب یہ کہ دیکھیں نا ایکسپیرئنس تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، امپیریزسٹ یہ کہتے تھے کہ ایکسپیرئنس بذات خود کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، آئیڈیا کنسٹرکٹ کرتے ہیں. لاک اور برکلے اور ہیوم تک آتے آتے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سینس فرضیہ ہم یہ ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، ہم نے اسے دیکھا اور ہمارے ذہن میں اس کا آئیڈیا کنسٹرکٹ کر دیا. سینس ایکسپیرئنسز ہی کی بنیاد پر اسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. کانٹ نے کہا کہ سینس ایکسپیرئنس تو کرتے ہیں ایک رول پلے، لیکن عقل اس کو کیٹیگرائز کرتی ہے اور ان دونوں کے تعلق میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. لیکن حقیقتاً یہ کہ سینس ایکسپیرئنس انہوں نے پتہ نہیں کیا سینس ایکسپیرئنس کی بات کی اور ریشنالٹی کی بالکل ہی مائنس کر دیا اس ڈیفینیشن میں. حالانکہ کانٹ آنورڈ سے یہ کہا جانے لگا تھا کہ نالج، سائنٹیفک نالج از دی کولیبریشن آف سینس ایکسپیرئنسز اینڈ ریزن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کانٹ سے پہلے کے جو فلسفی ہیں وہ دو ٹریڈیشن کے فلسفے کے، ایک کو ہم کہتے ہیں امپیریسٹ اور دوسرے کو ہم کہتے تھے ریشنلسٹ. ریشنلسٹ کہتے تھے علم حاصل ہوگا عقل سے اور امپیریسٹ کہتے تھے علم حاصل ہوگا حواس خمسہ سے. ریشنلسٹ کہتے تھے کہ وہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ سپیریئر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ انسان ایکسپیرئنس سے کنسٹرکٹ نہیں کرتا بلکہ بفور ایکسپیرئنس وہ موجود ہوتے ہیں. انہیں وہ کہتے تھے انیٹ آئیڈیاز، جو کہ مائنڈ میں ہوتے ہیں. انیٹ آئیڈیاز مائنڈ میں ہی ہے، بغیر ایکسپیرئنس کے کنسٹرکٹ ہوئے ہیں، ریشنل. ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ریشنلٹی استعمال کرنی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. انیٹ آئیڈیاز پر ریشنلٹی کے ریلیشن شپ میں جو نالج آپ حاصل کریں گے
وہ نالج اے پرائری ہوگی. اے پرائری نالج ایک ایسی نالج ہوگی جو بیفور ایکسپیرئنس ہوگی. چونکہ وہ بیفور ایکسپیرئنس ہے اس لیے نیسسریلی ٹرو ہوگی. تو ایمپیریسٹ ریشنلسٹ کہتے تھے کہ اگر کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے حواس خمسہ کی مدد سے بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, جیسے یہ میز کا آئیڈیا اور یہ ٹیبل کا آئیڈیا اور یہ پیپر ویٹ جو آپ نے ایکسپیرئنس کیا, لیکن یہ ایکسپیرئنس جو ہے چونکہ بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتے ہیں اس لیے یہ آئیڈیاز بھی بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتے ہیں. لہذا ان کی بنیاد پر کوئی جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ اے پوسٹریوری نالج ہوتی ہے, اور اے پوسٹریوری نالج انفیریئر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اے پوسٹریوری نالج نیسسریلی ٹرو نہیں ہوتی, بلکہ اگلا ایکسپیرئنس اگر اس کی نفی کر دے تو وہ غلط ثابت ہو جاتی. یہ ریشنلسٹوں کی پوچھ. اس کے مقابلے پر امپیریسسٹ آئے, اور امپیریسسٹوں نے کہا کہ بھائی عقل کام نہیں کر سکتی اگر سینس ایکسپیرئنس ہو, تو سینس ایکسپیرئنس ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا. اس میں لاک آیا, پھر برکلے آیا, لیکن اس میں ایک تیسرا آدمی ہے ڈیوڈ ہیوم جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ دیکھو دو طرح کی پروپوزیشن ہوتی ہیں, دو طرح کے قضیے ہوتے ہیں. ایک کو وہ کہتا ہے اینالیٹیکل اور ایک کو کہتا ہے سینتھیٹک. اینالیٹیکل پروپوزیشن ہوتی ہیں اور سینتھیٹک پروپوزیشن. اینالیٹیکل پروپوزیشن کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. اینالیٹیکل پروپوزیشن نیسسریلی ٹرو ہوتی ہیں, اے پرائری ہوتی ہیں, ڈینائل ان کا سیلف کانٹرڈکٹری ہوتا ہے, دیئر ڈینائل از سیلف کانٹرڈکٹری. اینڈ فورتھ نان انفارمیٹیو. اب آپ کہیں کیسی اینالیٹیکل پروپوزیشن کی ایگزامپل کیا ہے؟ سرکل از راؤنڈ. تو سرکل بائی ڈیفینیشن راؤنڈ ہی ہوگا, لہذا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ہے. سبجیکٹ پریڈیکیٹ اگر آئیڈینٹیکل ہوں تو اسٹیٹمنٹ نیسسریلی ٹرو ہوتی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. بیچلر از اے میرڈ مین, از این ان میرڈ مین. تو بیچلر ہونا اور ان میرڈ ہونا اس میں ایک سبجیکٹ ہے اور دوسرا پریڈیکیٹ ہے, لیکن دونوں آئیڈینٹیکل ہیں. ان میرڈ کا مطلب بیچلر بھی ہوتا ہے, بیچلر کا مطلب ان میرڈ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیسسریلی ٹرو بھی ہے. اگر آپ کہیں بیچلر از ناٹ ان میرڈ مین تو یہ کانٹرڈکشن ان ٹرم, سیلف کانٹرڈکٹری ہے. کم از کم جیومیٹری کی ایگزامپل لی تھی ہیوم نے زیادہ تر. تو سرکل از ناٹ اے 3 سائڈڈ فگر, تو یہ کانٹرڈکشن ان ٹرم. ٹھیک ہے, لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ہے اس لیے آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. سرکل اگر آپ کو پتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سرکل از راؤنڈ, تو آپ کے علم میں کیا اضافہ؟ سرکل بائی ڈیفینیشن راؤنڈ ہی ہوتا ہے, تو علم میں کیا اضافہ ہوا؟ علم میں کوئی نئی بات تو آپ کو پتا نہیں چلی. یا بیچلر از این ان میرڈ مین, بیچلر بائی ڈیفینیشن ان میرڈ مین ہی ہوتا ہے, لہٰذا آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں. دوسری طرح کی پروپوزیشن ہیوم یہ کہتا تھا سینتھیٹک پروپوزیشن. سینتھیٹک پروپوزیشن وہ پروپوزیشن ہوتی ہیں جو کہ جن کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی اے پوسٹریوری ہوتی ہے, یعنی کہ ایکسپیرئنس کے بعد آپ ان کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اے پوسٹریوری ہوتی ہیں, پروبیبلی ٹرو ہوتی ہیں, ان کا ڈینائل سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہوتا. Their denial is not self-contradictory and they are informative. آپ کے انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں. مثلاً میں کہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے, تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ ایک ایکسپیرئنس بیسڈ اسٹیٹمنٹ. The color of this book is red. تو ہر بک کیا نیسسریلی ریڈ ہوتی ہے؟ نہیں. اینالیٹیکلی آپ نہیں کہہ رہے, امپیریکلی آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایکسپیرئنس کیا, ایکسپیرئنس کر کے آپ نے کہہ دیا کہ دا بک از ریڈ.
تو کیا یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ہر بک نیسسرلی ریڈ ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ حواس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کچھ بکس آپ کو ایسی ایکسپیرئنس میں آئیں جو کہ بک ہو لیکن ریڈ نہ ہو. تو نیسسریلی ٹرو نہیں ہے، پرابیبلی ٹرو ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. کیا اس کا ڈینائل سیلف کانٹرڈکشن؟ اگر کوئی آدمی کہہ دے دا بک از ناٹ ریڈ تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ بک ریڈ کے علاوہ گرین بھی ہو سکتی ہے، وائٹ بھی ہو سکتی ہے، بلو بھی ہو سکتی ہے. کوئی کانٹرڈکشن نہیں. انفارمیٹیو ہے، یس انفارمیٹیو ہے، آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہے کہ کم از کم جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لازم. ہیوم یہ سمجھتا تھا دو ہی طرح کی پروپوزیشن ہوتی ہیں، ایک اینالیٹیکل جسے ریشنلسٹ سے استعمال کرتے ہیں، دوسری سینتھیٹک جسے امپیریزم سے استعمال کرتے ہیں. کانٹ نے آگے کہا کہ بھائی ایک تیسری طرح کی پروپوزیشن بھی ہوتی ہے جس میں اینالیٹیکل پروپوزیشن کی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، سینتھیٹک پروپوزیشن کی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں. اینالیٹیکل پروپوزیشن کی بھی کمزوریاں اس سے رفع ہو جاتی ہیں اور سینتھیٹک پروپوزیشن کی کمزوریاں بھی رفع ہو جاتی ہیں. اسے وہ کہتا ہے اینالیٹیکل سینتھیٹک پروپوزیشن. کانٹ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اینالیٹیکل پروپوزیشن کے بارے میں تم نے بتایا کہ اس میں بڑی اسٹرینتھ ہے، جیسے میتھمیٹیکل ایکسپریشن اینالیٹیکل ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس میں کمال یہ ہے کہ یہ نیسسریلی ٹرو ہوتی ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، نیسسریلی ٹرو ہے. اس کا ڈینائل سیلف کانٹرڈکٹری ہوتا ہے، 2 + 2 از ناٹ ایکول ٹو 4، کانٹرڈکشن کر دو. سبجیکٹ پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ہوتا ہے 4 اور 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے. لیکن یہ نان انفارمیٹو ہوتی ہے، انفارمیشن میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل. تو کانٹ کہتا ہے کہ دراصل یہ تم نے اینالیٹیکل پروپوزیشن کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. دوسرا سینتھیٹک پروپوزیشن پہ آ جاؤ. سینتھیٹک پروپوزیشن ایکسپیرئنس بیسڈ ہوتی ہے. یہ ایکسپیرئنس بیسڈ ہوتی ہے اس لیے ایکسپیرئنس بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتا ہے، اس لیے وہ غلط ہو سکتی ہے. اینالیٹیکل سینتھیٹک پروپوزیشن پروبیبل ہو جاتی ہے. پروبیبل ہونا تو علم کے دنیا میں ایک کمزور چیز ہے. سینتھیٹک پروپوزیشن چونکہ ایکسپیرئنس بیسڈ ہوتی ہے اور ایکسپیرئنس بدلتے ہوئے حالات میں بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جو علم کا سورس ہے وہی بدل رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی ریلائبل نہیں ہے. لیکن ایک اس میں بڑی اسٹرانگ پوائنٹ ہے علم کے حوالے سے کہ یہ انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہے. تو کانٹ نے بتایا کہ ایک تیسری طرح کی پروپوزیشن ہے جو ہیوم کو نظر نہیں آئی، اینالیٹیکل سینتھیٹک پروپوزیشن، جس کے اندر اینالیٹیکل پروپوزیشن کی خصوصیت ہوگی کہ وہ نیسسریلی ٹرو ہوگی اور سینتھیٹک پروپوزیشن کی خصوصیت ہوگی کہ وہ انفارمیٹو ہوگی. اس کی ایگزامپل وہ دیتا ہے 2 + 5 = 7. وہ کہتا ہے یہ ایک اینالیٹیکل سینتھیٹک پروپوزیشن ہے، یہ ریشنل پلین پر نیسسریلی ٹرو بھی ہے. پریڈیکیٹ وہ کہتا ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ریشنل مسٹیکس کر دیتے ہو. اس کو تو تمہیں بریک کرنا پڑے گا، انالیسس کرنا پڑے گا یونیٹی میں. یہ تو ایک پوری ایکویشن ہے. اس ایکویشن کو اگر تم لوگے تو یہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ وہ کہتا ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے. کیوں؟ کیا 7 اور 2 اور 5 مل کر ہی 7 ہوتے ہیں کیا ہمیشہ؟ 1 اور 4 مل کے بھی 5 ہو جاتے ہیں، نہیں 6 اور 1 مل کے بھی 7 ہو جاتے ہیں، 3 اور 4 مل کر بھی 7 ہو جاتے ہیں، 2 اور 5 مل کر بھی 7 ہو جاتے ہیں. You know what I mean? تو بہت ساری پاسبل آپ کیا نہیں ان میں فرق نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ کے لیول پہ فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسٹیٹمنٹ کے لیول پہ اگر فرق آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اینالیٹیکل پروپوزیشن کی طرح نیسسریلی ٹرو ہے اور سینتھیٹک پروپوزیشن کی طرح انفارمیٹو ہے. کیا آپ نے کہا 3 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ اچھا 3 اور 2 ہمیشہ 5 ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا چلا 4 اور 1 بھی 5 ہوتے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے. تو چلیے ہمیں اس طرح یہ تو میں بہت کروڈ اور منڈین ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن ایسی میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہوتی ہیں
جو کہ اینالیٹیکل ہوتی ہیں لیکن آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہیں، جیسے F = MA اور W = MG. ہاں، لیکن F = W اگر آپ کریں تو W M سے M کٹ جائے گا اور A برابر ہو جائے گا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کی. ایک نئی چیز آپ کو پتہ چل جائے گی، یعنی کہ ایکسلریشن اور فری فالنگ باڈی پہ آپ اپلائی کر کے ایک نئی ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے جو یوز کیا وہ سمبولک یوز کیا ہے، نیوٹونین فزکس کے سمبلز استعمال کیا ہے، لیکن چونکہ وہ میتھمیٹیکل ہے، ریشنل ہے، اسی لیے وہ ایپلیکیبل ہے ہر اس فینومینا پہ جو ہے. تو کانٹ کہتا ہے کہ صرف سائنٹیفک پراپوزیشن اینالیٹیکل سینتھیٹک پراپوزیشن ہوتی ہیں جو نیسسریلی ٹرو بھی ہوتی ہیں اور انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف حواس خمسہ کو آپ لے کر آ جائیں سائنس کی ڈیفینیشن کے لیے تو انڈکشن بھی نہیں فنکشن کرتا. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 300 سال پہلے ایرسٹاٹل نے بتا دیا. صحیح ہے نا کہ ریزننگ کی کیٹیگری ہے انڈکشن، ایکسپیرئنس کی کیٹیگری نہیں ہے. یہ انڈکشن ریزننگ کا کام ہے، عقل کرتی ہے یہ، گو کہ وہ عقل اپلائی ہوتی ہے ہوا سے کم کر. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ایشو تھا وہ اس طرح سے اس کو مزید اعتراض کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرے. وہ کہے نہیں میرے ذہن میں تھا کہ وہ، تو بھائی آپ نے ہوا سے کم کا لکھا، عقل نہیں لکھا. پھر اس میں یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو ہے مستقل علمی حقیقت ہوتی ہے، یہ بھی مطلب بالکل غیر مستقل علمی حقیقت ہوتی ہے. سائنس جو ہوتی ہے وہ غیر مستقل علمی حقیقت اور یہ سب مستقل علمی حقیقت کے طور پر جو سمجھتے ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مستقل علمی حقیقت ہے یہ قانون قدرت بھی ہوتی ہے. ہاں، قانون قدرت ہوتا ہے. انہوں نے لکھ دیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میتھمیٹکس تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میتھمیٹکس کے اندر ایک سسٹم تو فنکشن نہیں کرتا. آپ کون سے سسٹم آف میتھمیٹکس کے اندر بات آپ الجبرا کے اندر ایک ہاتھی اور ایک مچھر دو نہیں ہوتے، وہ دو ہوتے ہیں، ان کو ایڈ نہیں کیا. ہاتھی ہاتھیوں میں جمع ہوں گے اور مچھر مچھر میں جمع ہوں گے. یہ الجبرا کے ڈومین ہے، لہذا الجبرا اسی کے اندر کام کرے گا، ہے نا. لیکن ایرتھمیٹک میں دو ہو جائیں گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ میتھمیٹکس کے اندر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم میتھمیٹکس کی کچھ ڈومین میں، جیسے یوکلیڈین جیومیٹری ہے اگر تو یوکلیڈین جیومیٹری کے اپنے ڈومین میں، اینگولر جیومیٹری کے اپنے ڈومین میں. یوکلیڈین جیومیٹری کے اندر ٹرائنگل کے 3 اینگل جب بھی ملیں گے 180 ڈگری بنے گا، ٹھیک. لیکن اینگولر جیومیٹری میں تینوں اینگلس کو جب بھی ملائیں گے کبھی 180 ڈگری نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا، یا تو زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، ہے نا. تو اب تم کو نہیں ہے تو یونیورسل نہیں ہے. یوکلیڈین جیومیٹری کا اپنا پیراڈائم ہے، اس میں وہ الگ فنکشن کرے گی، اور اینگولر جیومیٹری کا الگ پیراڈائم اس میں الگ فنکشن کرے گی. یہ تو آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو لیٹسٹ کو کس طرح سے لے رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جیسے فرض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے لینئر موومنٹ کرنی پڑے گی تمہیں، اور چونکہ لینئر موومنٹ ہوگی اس لیے 0 سیکنڈ میں تم اے اور بی کا بیک وقت موجود نہیں ہو سکتے. تو اگر تم لینئر جیومیٹری میں اس کو سمجھو تو بات سمجھ رہے ہوگا، ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کہ اے سے بی تک پہنچنے کے لیے 0 سیکنڈ نہیں لگے گا، 0 ٹائم نہیں لگے گا. کتنا بھی چھوٹا فاصلہ کچھ نہ کچھ تو وقت لگے گا نا، جتنا بھی تیز ہو جائے. لیکن اگر تم سے کوئی بتائے کہ دیکھو جس سرفیس کو تم لے رہے ہو وہ لینئر نہیں ہے بلکہ سرکل ہے، اب کیا یہ پوائنٹ یہاں پر تو بیٹھ ہوا کو اس پوائنٹ پہ بھی ہے اور اس پوائنٹ پہ بھی. کیوں؟ کیونکہ اب جو اسپیس تم لے رہے ہو وہ لینئر نہیں لے رہے، تو یہ ٹرو ہو گیا ایک ہی پوزیشن کے اوپر. یہ تو دیکھنے کا طریقہ ہوگا نا کہ تم کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہو. تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسپیس کو انڈرسٹینڈ، لیکن جب یہ
کیا کہتے ہیں بلیک ہول تھیوری پوری ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ کچھ اسپیس کے اندر ایسی گریویٹیشنل فیلڈ ہوتی ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے لیکن وہاں پر لینئرلی آپ موو نہیں کرتے. یعنی کہ آپ ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہے وہ آپ کو بظاہر وہ لکھا ہوا دروازہ تھوڑی ہوگا لیکن تم اس سے گزرو گے تو تم لینئرلی موو نہیں کرو گے کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاؤ گے. امریکن ایک اسٹیٹ سے تم دوسری اسٹیٹ میں پہنچ جاؤ گے 0 سیکنڈ میں. ایسا ہوا ہے ہسٹری کے اندر امریکہ کے اندر رپورٹڈ وہ ہے اس کی ڈاکیومنٹ. برمودا ٹرائنگل نہیں امریکہ شکاگو مطلب ایک اسٹیٹ میں ایک عورت بیٹھی تھی اس کے شوہر نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں پانی تم لے آؤ. تو وہ پانی لینے کے لیے گئی واپس نہیں 5 منٹ بعد اس کا شوہر اٹھا اس نے پورا گھر تلاش کیا پورے گھر میں نہیں ملی. تو وہی اپنے جو سونے کے کپڑے ہیں وہ پہن کے پولیس اسٹیشن گیا اور وہاں اس نے رپورٹ درج کروائی. فرض کیا کہ 10:30 پہ اس نے آدھا گھنٹہ ڈھونڈا ہوگا نیٹ سپورٹ. آدھا گھنٹہ ڈھونڈنے کے بعد میں 10:30 پہ رپورٹ درج کروا دی کہ وہ 10:01 پہ کمرے سے گئی تھی اور وہ نہیں آئی. اس کے بعد میں نے پورا تلاش کیا کمرے کنڈی اندر سے بند ہے کچھ نہیں کر. وہ عورت ایک دوسری ریاست کے اندر امریکہ کی ایک دوسری ریاست کے اندر جو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے وہاں پہ اپنے سونے کے کپڑوں میں پائی گئی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا گھر کہاں ہے. امریکہ میں ایک کامن پرابلم ہے لوگ اپنے گھر بھول جاتے ہیں صحیح ہے بوڑھے ٹائپ کے جو لوگ لیکن وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی تو انہوں نے کہا یہ ایک اور اسکیزوفرینک کیس ہے جو اپنا گھر بھول گیا تو اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہنچا. لیکن ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں نے کہا کہ بھائی پاگل نہیں لگ رہی ہمیں نارمل لگے. تو انہوں نے کہا بھائی ٹائم جو ہے میں 10 بجے پانی پلانے کے لیے پانی لینے کے لیے نکلی تھی لیکن اچانک سے ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور اس کے بعد مجھے ہوش گیا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پایا ایک درخت کے ساتھ روڈ کے برابر. نہ اس کی باڈی کو کوئی ڈیمیج تھا. بولے کتنے بجے تم نے بولے اس کے بعد میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا اس وقت جو اس نے رپورٹ کیا تھا وہ 10:03 تو بہرحال اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. بہرحال اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا اس نے کہا یہ پاگل ٹائپ کی عورت ہے شاید اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کرتے ہیں. 1 مہینے بعد 5 فیکٹر کی جو ٹیم ہے اس نے ایکسکیویٹ کر کے بتایا کہ وہ بوڑھے نے بھی اس ٹائم پر رپورٹ درج کروائی ہے اور اس عورت نے بھی رپورٹ لیکن یہ کیا ہے تو جو ایسٹرانومر ہے اسٹیفن ہاکنگس کا ایک شاگرد ہے اس نے اب اس کی جو بلیک ہول تھیوری اس سے اس فنامنا کو ایکسپلین کیا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ فرض کیا لینئر بینگ کا آپ کی تھیوری کنسسٹنٹلی ورک کر رہی ہے لیکن آپ کا کائنات کے بارے میں جو پرزمپشن ہے وہ تو لینئر ہے. ہو سکتا ہے لینئر نہ ہو تو پھر آپ کی تھیوری تو فالسیفائی ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ وہ جو ہماری تھیوری ہے اس کا اطلاق کائنات سے جس طرح ہوتا ہے کائنات ویسی ہی ہے یہ کانٹ نے 17ویں صدی میں بتا دیا تھا کائنات ویسی نہیں ہے. یہ جو تم اپلائی کرو گی یہ تمہاری مائنڈ کا اسٹرکچر ہوگا کائنات کے اوپر. یہ ممکن ہے کہ اس سے بہتر اسٹرکچر کوئی اپلائی کر دے. تو کائنات کے اسٹرکچر سے ہم آہنگ تمہیں نہیں ہوگا بلکہ اپنے مائنڈ کے اسٹرکچر سے ہم آہنگ کرنا ہے تمہیں کائنات کو. تو بالکل الٹا ہے. تو سائنٹیفک اپروچ جو تھی جس نے ڈیولپ کیا اور جس نے بہت زبردست امپیکٹ ڈالا نہیں کانٹ اور ٹوٹلیٹیرینزم کو سخت چلا. کانٹ یہ کہتا ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ کائنات کو اسٹرکچر دیتا ہے. کانٹ سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کائنات کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے اپنے آپ کو پہچان لینے پر. کانٹ پہلا آدمی نے کہا نہیں بھائی کائنات کو تمہارا مائنڈ اسٹرکچر دیتا ہے. The structure does not exist in external to you, it is in your mind. تو جو چیز تمہارے اسٹرکچر آف مائنڈ سے کنسسٹنٹ ہے اسے تم کہو کہ یہ قانون قدرت بھی ہے مکانہ بات ہے نا. کم از کم کانٹ میں یہ ضرورت نہیں تھی. اتنی آنےسٹی اس کے اندر تھی کہ اس نے کہا
what actually reality is, I will not be able to discover it. Why? Because it is nomina and I don't have direct access into the domain of nomina. So the knowledge of nomina is unknowable. میں نہیں جان, کبھی جان ہی نہیں سکتا, unknowable ہے. اس میں کم از کم اس میں اتنی شرافت تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو حقیقت, اس نے کہا بھائی میں جان نہیں سکتا, یہ حقیقت جیسی ہے. اچھا ہے یس. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو تم انٹرپریٹ کر رہے ہو ریالٹی کو, اگر تم کنوینس کر دو دوسرے کو کہ دیکھو یار یہ کم ریشنل ہے, تو اس سے اتفاق کر لو, نو پرابلم, نو پرابلم. اس میں کیا ہے, کیوں, کیونکہ اس میں امکان کیوں ہے غلطی کا, کیونکہ ایکسپیرینسز انوالو ہے نا, اور ایکسپیرینسز ہمارے لینئر ہو رہے ہیں, تو ہم امکان ہے کہ ہم اس طرح اسٹرکچر دے رہے ہیں جو کہ لینئر کنسپشن آف ریالٹی سے تو کنسسٹنٹ ہو, لیکن اینگولر جیسے میں نے ایگزامپل دی اس میں کنسسٹنٹ نہ ہو. ہر چیز پرابلمٹائز ہو رہی نا, ہر چیز ڈسکشن سے سیدھے نتیجہ نکلا ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرابلمٹائز. وی ڈونٹ ہیو اینی مین آن I mean, the concept we talk about, the conception of good, the vertical conception of good. How will we convince the people that our conception of vertical good is relatively better than the other? دیکھو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ زندگی کو علم, حقیقت, اخلاقیات, جمالیات جب خانوں میں جب ہم بانٹتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح یہ جہدیں ایک دوسرے سے الگ الگ ڈسپلن ہیں, اسی طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے انسان کی بھی مختلف ڈائمینشن. نہیں یار میں یہاں خالی کر دوں. کہ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا, چلو بھائی اب آ جاؤ, بھول جاؤ اپنی پوری زندگی کو, سب کو معائنہ کرو, آ جاؤ علم. ایسا تو نہیں ہوتا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف علم کو ایڈریس کیا جائے. آپ تو پورے کے پورے انوالو ہوتے ہیں نا, آپ کی حقیقتیں بھی ہوتی ہیں, آپ کی جمالیات بھی ہوتی ہے, آپ کی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, آپ کی روحانیت بھی ہوتی ہے, اس میں آپ کا علم بھی ہوتا ہے. ریلیجن اس طرح سے انسانوں کو نہیں بانٹتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ کنورژن ایسے لوگ کر لیتے بہت زیادہ عالم نہیں ہوتے, بہت بڑے عالم نہیں ہوتے, لیکن وہ کنورٹ کر لیتے. ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا لوگوں کو کنوینس, اپنے اسٹوڈنٹ کو کنوینس نہیں کر پاتا, یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرا جائے لیکن کنوینس نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے وجود کے ٹکڑے کر دیتا ہے, ٹکڑے کر کر ایک خاص ٹکڑے کو ایڈریس کرتا ہے. بھائی اس میں پورا کا پورا ہے نا, وہ کہے گا اچھا بیٹا اس میں تو کنوینس ہو گیا, آئندہ میں اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آؤں گا, پھر دیکھوں گا. ریلیجن اس طرح سے آرگیو آؤٹ نہیں کرتے. ریلیجن انسان کو پورا کا پورا لیتے اور پورا کا پورا ایڈجسٹ کرتے. اس کے اندر جمالیات بھی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کی روحانیت بھی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کے چیئرز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کی اچیومنٹ بھی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ اس کے ایپسٹمولوجیکل اور آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل پرزمپشنز بھی ہوتی ہیں. سب کے ساتھ مل کر آپ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں ریلیجن تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے ایک خیال, ایک بہت بڑی عمارت ہے, بہت اونچی, ہزاروں اس کے اندر علم کے
दरवाजे, एक पूरा स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है, और एक तरफ है एक आदमी जिसके हाथ में मजहबी कोई किताब है जो कि पूरी उसको आती भी नहीं। तो आप कहते हैं कैसे इसको पहले यानी कि उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, फिर सब लोग कहेंगे हाँ माशाल्लाह बस ये सब तैयार है भाई, सब लोग तैयार, सबने हाथ उठा दिया। कराची यूनिवर्सिटी के कंसेंसस की जो बात है, कराची यूनिवर्सिटी में टीचर सोसाइटी का वो हो रहा था, रियाज साहब के साथ वो किया मैल हैंडलिंग कुछ रेंजर, सही है, उसमें सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के रेंजर के साथ क्या किया, तो कुछ टीचर्स ने कहा रेंजर चले जाए, रेंजर ना हो, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी। कुछ लोगों ने कहा नहीं रेंजर्स रहें, प्राइवेट सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट करें और एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हो जाए। उसने कहा रेंजर्स कभी ना जाए, क्यों? क्योंकि अभी तो रेंजर एक का दुक्का टीचर को मारते हैं, कल को तो स्टूडेंट्स मारेंगे चप्पलों से, और जो खवातीन टीचर थी उनमें मेजोरिटी ने कहा रेंजर्स कभी ना जाए। रेजोल्यूशन जब आई रेंजर्स कराची से तालीमी इदारों से पूरे मुल्क के तालीमी इदारों में चले, PhD बैठे हैं ना, कुछ हक्के बक्के रहे, कुछ हिलने लगे, हिलने कुछ और हम तालीम कुछ तालियां हो जाए, जो कह रहे थे चले उन्होंने चले, फिर ये अप्रूव हो गया रेजोल्यूशन, फौरन अखबार वाले लेके अप्रूव नहीं हुआ था, अखबार वाले फोन लेके भागे, दूसरे रियाज साहब के खिलाफ वो FIR करी, कल उनके घर पे छापा पड़ा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को तालीम देने वाले लोगों की ज़हनी हालत है, और जो कंसेंसस वहां पे बिल्ड हुआ उसकी हालत दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि कंसेंसस क्या, कंसेंसस का बेयरर कौन होता है? ये इनका बेयरर यूनिवर्सिटी नहीं होती, माइंड होता है। तो तुम्हारे ख्याल में माशरे के अंदर अमेरिका, यूरोप और हर जगह जो लोग घूम रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, इसका मतलब है पूरा साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पूरा सोशल साइंसेस का डिस्कोर्स, पूरा फिजिकल साइंसेस का डिस्कोर्स उसके जहन में। अब उससे मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पे हाथ पैर खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी उतने ही जाहिल होते हैं जितने हमारे लोग जाहिल, और वो भी उतना ही डरा सहमा होता है जितना हमारे डॉक्टर साहब है, उनके गए न्यू लेफ्ट की वो थी, न्यू लेफ्ट रिव्यू का डायरेक्टर है, उनका क्लास का तो वो बन गया उसका, वो कॉन्फ्रेंस होती है तो वो बुलाता है। तो न्यू लेफ्ट जो है उसने कहा कि भाई लेफ्टिस्ट जो है वो हर जगह उनकी पिटाई हो रही है, दुनिया में शिकस्त पे शिकस्त खा रहे, अब क्या करें लेफ्टिस्ट क्या करें? तो उन्होंने पेपर पढ़ा, हमारे डॉक्टर साहब ने पेपर पढ़ के पहले तो बताया लेफ्टिस्टों की मेजर वीकनेसेस क्या है। उन्होंने कंक्लूजन ये था कि लेफ्टिस्ट क्या करें, क्योंकि लेफ्टिस्टों को चाहिए कि फौरन मुसलमान हो। 500 जो है पूरी दुनिया से है, उसमें रशियंस हैं, उसमें जर्मन हैं, उसमें फ्रेंच हैं, जो लेफ्ट वो जो है ना डॉक्टर ने जब ये पढ़ दिया हल भाई हल बताओ हल ये एक सन्नाटा हो गया, एक नाम किसी ने नहीं, ना किसी ने कोई क्वेश्चन किया, जिस तरह किसी का इंतकाल किया। उसके बाद डॉक्टर नीचे उतर के आ गया, उसके बाद किसी ने कोई वो जो आया उसने कहा मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा पेपर पढ़ो जिसके बाद कोई गुफ्तगू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें जानता हूँ 30 साल से। तो डॉक्टर ने कहा मैंने तुम कौन सी थी गलत बात कर दी, तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने एक जुमला उसने कहा whatever you have said is probably true, but the one thing is for sure that we are never going to believe in it. जो तुम कहते हो सकता है ठीक हो, लेकिन हम इसमें बिलीव नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं। तो हो सकता है ना, हो सकता है बहुत सारे उसमें निकले होगा, हाँ ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन में, ये लानत मुसलमान।
تو امپورٹنٹ بات یہ ہر آدمی کے مائنڈ میں سائنٹیفک انڈسٹریل کمپلیکس نہیں ہوتا. میں نے یہاں کے جو چوٹی کے لبرلز ہیں نا, جو جن کے سامنے بات کرتے ہیں ہمارے ریلیجیس لوگ ڈرتے ہیں, ان کو میں نے پکڑ لیا اور ہاتھ پر ان کے پھول گئے اور ڈیفینڈ نہیں کر سکے, گالیاں بکنے پر آ گئے. گالیاں بکی ہیں مجھے انہوں نے غصے میں آ گئے, لٹرلی مجھے گالیاں بکی ہیں کانفرنس کے اندر کہ جب ہم چائے پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے بدماش, گالی بکی اس نے مجھے, اس عورت نے. میں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کا اظہار کریں, ساری دنیا کو بتائیں وہاں میڈیا پہ میں کون ہوں, میں تو بتا سکتا ہوں, مگر میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ آپ کتنی لبرل ہیں. تو اس نے مجھے گالی دی مجھے. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, تم لوگوں کو جھوٹ بولتی ہو اور دھوکے دیتی ہو, تم لوگ پکڑ لیا تو رگڑ کے رکھ دوں گا کسی کو, خاموشی سے چلی گئی. اور میں نے کہا تیار ہے نا, کسی نہ کسی دن تمہارا لکھا ہوا ٹیکسٹ موجود ہے, پکڑ لوں گا تو کس کے رکھ دوں گا. چلی گئی, ایک لفظ نہیں بولا. اگر اس میں اتنا دم خم تھا تو کرتی نا ہم سے بات. ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا خاص کوئی علم نہیں ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں تہذیب کے پاس ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے پاس ہے نالج کا اسٹرکچر. آپ سویلائزیشن کے نالج کے اسٹرکچر کو کنفیوز کرتے ہیں نالج بیئرر سے. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. نالج کا بیئرر تو انسان ہے نا بھائی, اس کی لمٹ ہے. بڑا تھنکر جو ہے, کارل پاپر کہتا ہے, آپ نے آخری جو پیپر پڑھا, کہتا ہے بہت اعتراض کیا لوگوں نے, تو کہنا رہا we may be different in our knowledge, but one thing is for sure that we are all equal in our ignorance. ہم علم کی سطح پر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو, لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ہم سب جہالت میں ایک ہی سطح کے ہیں. یہ کارل پاپر کہہ رہے ہیں, فالسیفیکیشنزم کا بانی, جس نے ڈسکورس تبدیل کر دیا سائنس کا, وہ کہہ رہے ہیں. اور آزادی کے لیے اس نے اتنا کچھ لکھا ہے. آزادی ہمیں فری سوسائٹی, اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز کے نام سے میڈیا وغیرہ. میڈیا کی جب اس نے حالت دیکھی تو اس سے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا میڈیا تم فریڈم وغیرہ کی بات کرو, میڈیا دیر از اے نیڈ آف این آئرن کیج فار دس میڈیا, ادروائز اٹ گوئنگ ٹو ڈسٹروائے آور سیولائزیشن. پاپر کہہ رہا ہے جس آدمی جو کتاب لکھ رہا ہے اوپن سوسائٹیز اینڈ اٹس اینیمیز وغیرہ, میڈیا کو لگام ڈالنے پڑے گی ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا. ایسے جاہل بدماش آ کے ٹی وی پہ بات کرتے دماغ. اور یہ کون سے زمانے کی بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں 60s. اب اگر وہ دیکھ رہا ہے اس سے انتقالی ہو جاتا, دل بند ہو جاتا. جو جہالت کے مظاہرے وہ دیکھتا ہے نا, دل بند ہو جاتا, انتقال ہو جاتا. کہتا ہے ان کو سب کو ڈنڈے مار کے بندہ تو آزادی پہ پابندی کا, یہ کہتا ہوں. یہ 60s کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے 50 سے 50-60 سے زیادہ لائسنس ایشو کر دیے جاتے ہیں. ہر دوسرے دن لائسنس نکل رہا ہے. اور اب وجہ میں انڈسٹری کا حال اگر دیکھیں, ہیومن ریسورس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. بڑی ہیومن ریسورس نہیں ہے, سارے پرانے جو ہے وہ لکھنے والے, یعنی کہ پرنٹ میڈیا کے لوگ آ کے بیٹھے. پلس یہ کہ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں جن کو ویژولائزیشن کا کوئی آئیڈیا نہیں. فوکس پر آگے مطلب یہ ایلیمنٹ ہے. اچھا, اب اس کے آگے بڑھے, ٹھیک ہے جی. یہ جو گفتگو ہو گئی کلیئر جو مطلب اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. مطلب اب یہ اس میں ایک سوال ہے کہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہر سائنسی تجربہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور وہ حقیقت قانون قدرت ہوتا ہے, تو کیا اس کا اشارہ نیوٹن کے قوانین تجاذب وغیرہ کی طرف ہے؟ اس کی ایک دلیل نکل سکتی ہے اور ایک جسٹیفیکیشن نکل سکتی ہے اور ایک ڈیفینس بھی نکلتا ہے, وہ میں بتاتا ہوں, پھر اس کو کریٹیسائز بھی کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک مربوط ایک باڈی آف نالج کی بات کی ہے. اس کو ذرا پڑھ دو, جو ترتیب کہتے ہیں. یعنی سائنسدان کائنات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے, پھر ان نتائج کو ایک قابل فہم تنظیم اور ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے. تنظیم اور ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو انڈکشن ہوتی ہے جو اسے ہم کرتے ہیں. دوسری ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سائنٹیفک ماڈل کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, باڈی آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے جس میں وہ چیز اس فریم ورک پہ ٹرو ہوتی ہے.
لیکن وہ چیز ایک دوسری باڈی آف اسٹیٹمنٹ میں ٹرو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر یہ تم کسی پریکٹیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ کو بتاؤ گے نا, وہ کہے گا ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہی وہی کہے گا, دیکھیں کلاسیکل فزکس کی ایک باڈی آف اسٹیٹمنٹ ہے. کلاسیکل فزکس میں آپ یہ کہیں گے کہ لائٹ ٹریولز کرتی ہے ریز کی صورت میں, اور میٹر جو ہوتا ہے ڈسٹنکٹ پرٹیکولر. اس کی اپنی باڈی آف اسٹیٹمنٹ ہے, وہ نیوٹونین فزکس کو پرزیوم کرے گا, ماس کو ایبسولوٹ لے گا. یو نو واٹ آئی مین. یہ باڈی آف اسٹیٹمنٹ ورکیبل ہوگی اس باڈی آف اسٹیٹمنٹ, لیکن ہر باڈی آف اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہوگی. ایک کوانٹم فزکس کا پیراڈائم ہوگا جس میں کہا جائے گا نو, لائٹ ٹریولز ان دی فارم آف پیکٹ. یہ ایک الگ باڈی آف اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں پر میٹر اور انرجی کو کا جو فرق کلاسیکل فزکس میں لیا جاتا ہے کہ میٹر ڈسٹنکٹ ہوگا, الگ الگ جدا جدا ہوگا, اور انرجی کانٹینیوس ہوگی. یہ ڈسٹنکشن یہاں ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے لائٹ ٹریولز ان دی فارم آف پیکٹ. تو ایک پیکٹ دوسرے پیکٹ سے الگ ہے, جدا ہے. تو میٹر کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتا ہے, یہاں انرجی ایک دوسرے سے جدا جدا ہے. وہاں آپ کہہ رہے تھے کہ انرجی کنٹینیوس ہوتی ہے, یہاں پر انرجی ڈسکنٹینیوس ہے. تو اس باڈی آف اسٹیٹمنٹ میں ایک دوسرا سچائی کا, ایک دوسرا حقیقت کا, ایک دوسرا کائنات کا انٹرپریٹیشن ہے یا معیار ہے. تو اس باڈی آف اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز ہے. اب دا کوشچن ہے کہ اس بنیاد, اگر اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک تنظیم کی کوانٹم فزکس کی اور ایک تنظیم ہے کلاسیکل فزکس کی. کلاسیکل فزکس بھی سائنس ہے اور کوانٹم فزکس بھی سائنس ہے. کیوں؟ کیونکہ میتھڈالوجی ان کی سائنٹیفک ہے, لیکن ان کے نتائج اور ان کے تتمے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہیں دونوں سائنٹیفک ماڈل. لیکن اس کی بنیاد پر جو تیسری بات وہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ کائنات کے اسٹرکچر کو کورسپونڈ کرتی ہے اور نیسیسریلی کرتی ہے, تو ٹھیک بات نہیں. تو ٹھیک بات نہیں. یہ تو سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے, سبجیکٹ ٹو دی انٹرپریٹیشن کہ آپ انرجی کو, لائٹ کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کوانٹم فزکس کے ماڈل میں کر رہے ہیں یا کلاسیکل فزکس کے ماڈل پہ کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پر آپ حتمی طور پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل فزکس جو کائنات کے بارے میں رویہ رکھتی ہے یا بیان دیتی ہے, یا کوانٹم فزکس وہ حتمی اور قطعی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو ریلیٹیوٹی کی بات ہے. یہ لیکن اگر فرض کیا کہ کوئی آدمی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا اس سے مراد, تنظیم سے مراد ڈفرینٹ اسٹرکچر اور سائنس کی بات کر رہا ہے. لیکن اس میں اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ ڈفرینٹ اسٹرکچر ہیں تو وہ تو ریلیٹیوٹی آف سائنس کی دلیل دیتے ہیں, ایبسولوٹنیس کی دلیل تھوڑی دیتے ہیں. تو ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بالکل. اور ہر سچویشن میں فنکشن نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا نکالتے ہیں؟ اس کی دلیل ان سے تو نہیں نکلتی جیسے چارلز پرس نکالتا ہے اور ڈوئی نکالتا ہے اور جیمس نکالتے ہیں, تینوں امریکن تھنکر. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. واٹ از تھاٹ؟ تھاٹ از اے پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی. یعنی کہ سوچ کیا ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک ایسی سوچ ہے جس کے اندر میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر وہ سوچ ہی نہیں ہے, تو بھی یہ کہتا ہے. تو پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تھاٹ. اور علم کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے مسئلوں کو ریزالو کر دیتا ہے. اگر وہ نہیں کر پا رہا تو پھر وہ علم نہیں. تو اگر لائٹ ویو کی صورت میں چلے یا پیکٹ کی جو باہر میں جائے, ہمیں اس سے کوئی سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہماری ہیجمنی اسٹیبلش ہو رہی ہے یا نہیں. اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اینی تھنگ گوز, چلنے دو. اگر یہ کوئی تجربہ کرنے میں کے نتیجے میں آپ اس قابل ہو گئے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اپنی فون کے ذریعے بات پہنچا رہے ہیں, اس سے جو ہے سوشل پلین پر بھی لوگ خوش ہو رہے ہیں, اس کے پولیٹیکل گینز بھی ہو رہے ہیں آپ کو ایز اے سسٹم ریپرزینٹیٹو کے,
آپ کے امپیریلزم کو اسٹیبلش کرنے میں بھی آسانی ہوئی. صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اور کو جو ہے اس ادا پر لے آنا ہاں کہ جو ہے مطلب ایوری لائف ہو جائے وہ اور ولیارٹی ہے نا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کانسیکوینسز کو کس سطح پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کیا امیڈیٹ کانسیکوینسز کو لے رہے ہیں یا لانگ ٹرم کانسیکوینس. لانگ ٹرم کانسیکوینسز میں اگر یہ گلوبلی ختم ہو گیا تو آپ نے یہ کیسے انٹرپریٹ کر لیا کہ پازیٹیو کانسیکوینسز دے رہا ہے. پازیٹیوٹی آف کانسیکوینسز کا ٹائم فریم کیا ڈٹرمن کر رہے ہیں آپ. اور کیا پازیٹیو کانسیکوینسز آپ دے رہے ہیں جو آج کی دنیا میں حاصل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز نیگیٹو ہیں. فرض کیا تو اس کے فرض کیا کہ ویکسینیشن آپ استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں امیڈیٹلی لوگ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کانسیکوینسز تو یہ لانگ ٹرم کانسیکوینس یہ ہے کہ جینیٹیکلی ایک ویک ریس پیدا ہوتی ہے. لیٹ سپوز ایگزامپل کے طور میں ایسا کہہ نہیں رہا ہوں لیکن پرزیوم کر لیتے ہیں, یعنی کہ اس ویکسینیشن کے استعمال کرنے سے آپ کی جینیٹک کوڈ افیکٹ ہو رہا ہے اس طرح کہ اس کی ریمیفیکیشن ایکسپلور ہونے میں 500 سال لگیں گے. 500 سال بعد جو ہے آپ کا وہ ختم ہو جائے گی جنریشن. لیکن 500 سال بعد کس نے دیکھا ہے؟ نہ ابھی آپ کے امیڈیٹ ایکسپیرینسز میں, نہ آپ کے انالیسس میں یہ آ رہا ہے. لیٹ سپوز کہ سائنٹیفکلی آپ نے ابھی طے بھی نہیں کیا, آپ کے پاس وہ سائنٹیفک میتھڈالوجی نہیں تھی کہ 500 سال بعد کے اس کے کانسیکوینسز پہ نظر ڈال پاتے. لمٹ ہے آپ کی تھیوری آف نالج کی یا لمٹ ہے آپ کے ماڈلنگ کی. تو چونکہ ابھی وہ فنکشن کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو لیجیٹیمیٹ کر لیں. 500 سال بعد آپ کو پتا چلے کہ سارے کے سارے انسان ہی ختم ہو گئے اس وجہ سے. جو آخری انسان تھا اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ ایسے ہوا کہ ہم نے ایک ایسی چیز استعمال کرنی شروع کر دی. یعنی کہ ویسٹ کا سب سے بڑا فیئر جو ہے نا اس وقت, یعنی کہ ایک کتاب آئی ہے گلوبل فیئر, اس میں ایک فیئر یہ ہے فیئر آف بیکٹیریا. وہ کہہ رہے ہیں ہم جو اتنی بدماشی کر رہے ہیں نا اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا, اور نتیجہ نکلے گا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے خود ہی. ہم نے جو بنا لیا ہے نا یہ اسٹرکچر, اس کے اندر کوئی ایسا باڈی کے اوپر اٹیک ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے گھنٹوں میں اور مہینوں میں پوری پوری انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ سب سے یعنی کہ ڈیوسٹیٹنگ فیئر ایک کئی نہیں, ایک بے تحاشا موویز ہے, لیکن وہ تو فلسافیکلی دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہی پریگمیٹزم پہ اعتراض ہے. وہ کہتا ہے کہ گلٹ پیدا ہوتا ہے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ اختیار کرنے سے, کہ اگر تم امیڈیٹ کانسیکوینسز کی بنیاد پر فیصلے کرتے چلے جاؤ تو تھوڑے عرصے بعد 20 سال بعد تمہاری زندگی میں پتا چلے کہ یار وہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے ٹھیک نہیں کیے. تم کہتے ہو اچھا کوئی بات نہیں اب ٹھیک کر لیتے ہیں اب ٹھیک. لیکن پریگمیٹزم کو پریکٹس کرنے کی ہسٹری, یعنی کہ پریگمیٹزم کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پریگمیٹک میتھڈالوجی کے استعمال کا لازمی نتیجہ گلٹ نکلتا ہے. کہ جو آپ نے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے, یعنی کہ امیڈیٹ نتائج کی بنیاد پر اصولوں کو رد کر دیا, اصولی پوزیشن نہیں لی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے امیڈیٹ پرپسز کو سیٹسفائی کرنا تھا. میں نے اپنی زندگی میں جب بھی غیر اصولی پوزیشن لی شدید نقصان پہنچا, شدید. یہ میں آپ بتا رہا ہوں 37, یعنی کہ یونیورسٹی آنے کے بعد بھی بعض اوقات میں نے پرنسپل پوزیشن نہیں لی. مجھے پتا تھا پرنسپل پوزیشن یہ ہے, لیکن میں نے کہا یار اس میں یہ مارا جائے گا. رول کو میں نے بریک کر دیا اور میں نے نان پرنسپل پوزیشن لے کے اس کو بچا لیا. اس کا نتیجہ کبھی صحیح نہیں نکلا. لانگ ٹرم میں ہمیشہ نقصان ہوا. 2 سال 3 سال بعد مجھے پتا چلا بڑا نقصان ہوا. اصولی طور پر پوزیشن ٹھیک ہے ٹھیک نہیں. پریکٹیکل ایگزامپل بہار صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ 75% جس کی اٹینڈنس نہیں ہوگی پیپر میں نہیں بیٹھے. کچھ بھی ہو جاؤ پیپر میں, لنگڑا ہو جائے, لولا ہو جائے, اس کی ماں مر جائے, اس کا باپ مر جائے, کچھ بھی ہو جائے پیپر میں نہیں بیٹھے بس. ٹھیک. ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میں نیا اپوائنٹ ہوا تھا 96 کی بات. اب وہ لڑکی کی
3 जगह से टांग टूटी थी और वो बहुत अच्छा पढ़ने वाली थी. उसके वालिद को गाड़ी में लेके आया, मेरी स्टूडेंट थी. नीचे मैं उतर के गया, उन्होंने कहा देखने से डॉक्टर साहब ये ऊपर नहीं चढ़ सकते. मैं तो रोज आ सकता हूँ लेकिन ये कैसे होगा. तो मैंने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन अब ये तो रूल तो यही है और मैं तो अभी कोऑपरेटिव टीचर हूँ, डिपार्टमेंट का चेयरमैन बहुत सख्त है, अब मैं क्या अटेंडेंस नहीं दे सकता. मेरा दिल तो यही चाहता है लेकिन मैं इसके लिए कोशिश करूँ. उसके बाद टीचर की एक कमेटी बनी, उसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट के भी टीचर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कहा कि एग्जेम्पशन होनी चाहिए एक्सट्रीम केसेस के अंदर. उसका कोई मोडेलिटी तय की जानी चाहिए जिसमें वो बच्चे जो कि 75% से नीचे चले गए हों किसी वजह से, उनको भी पेपर में बैठने की इजाजत है. तो वहां साहब से पहली मीटिंग हुई, मैं भी था. तो वहां साहब ने बात की, बोला देखो भाई 100% उसको क्लास में होना चाहिए. हम उसको कह रहे हैं 75% वो आए, हमने 25% एग्जामिशन किस लिए दिए, इन्हीं ट्रॉमेटिक सिचुएशन के लिए दिए. अब अगर वो नहीं आ रहा तो जाए बाहर में जाए, हम नहीं देंगे उसको. उसमें 3-4 टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व थे, मैं भी एक थे. यार कुछ तो एग्जामिशन मिलनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए. स्टूडेंट नया स्टूडेंट से मैं टीचर बना था तो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में समाया हुआ था. उसके बाद नेगोशिएशन हुई और वहां साहब इस पर तैयार हो गया. ठीक है 75 से 60 के बीच में जिसकी हो वो भी बैठ सकता है लेकिन उसे पेनल्टी लगेगी, 200 रुपये वो पेनल्टी पे करे और बैठ जाए. लेकिन टीचर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए अगर टीचर ये मुनासिब समझता है. ये बात साहब ने कहा था. एग्जामिशन में टीचर का नाम हटा दिया गया और सिर्फ ये बताया 200 रुपये दे के बैठ जाए. ठीक है. उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हुई. प्रैक्टिस क्या शुरू हुई, फुल तैयार होके आते हैं बाहर बैठे क्लास में और फिर 200 रुपये कराची यूनिवर्सिटी के मुंह के ऊपर मारते और पेपर में. ये नहीं हो सकता, ये कंसीवेबल नहीं था. एक तो हर आदमी ये डरा रहेगा पूरे समय से. उसकी लॉजिक ये थी कब तुम बीमार पड़ जाओ लिहाजा छुट्टी नहीं करो, कब तुम्हारे घर में कोई हादसा हो जाए लिहाजा छुट्टी नहीं करो, कब तुम्हारे घर में कोई शादी आ जाए छुट्टी नहीं करो. छुट्टी करता ही नहीं था वो, ऑलमोस्ट 100% रहती थी अटेंडेंस. ठीक है. लेकिन जब आपने कहा 60 तक, अब तो मारेगा ना वो छुट्टी, वो 25% तो हो ही गई, वो तो मारेगा ही छुट्टी. ठीक है. अब एक्सट्रीम केसेस के लिए भी वो मारेगा और एक खास किस्म की करप्शन पैदा होगी. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस कराची यूनिवर्सिटी में, ये 96 में जिसके लिए ये मुमकिन नहीं है 200 रुपये एक्स्ट्रा देना, नहीं होते थे उनके वहां पैसे. ऐसे बच्चों को मैं जानता था जो 2 रुपए लेके आते थे, 1 रुपए आने का किराया, 1 रुपए जाने का किराया. और वो डीसी से रिकमेंडेशन लेकर अपनी फीस माफ करवाते थे और कराची यूनिवर्सिटी उनकी फीस माफ करती थी और वो पढ़ते थे. वो बच्चा ये देखेगा कि यार ये बदमाश 300 रुपये मुंह पे मार रहा है यूनिवर्सिटी के और बैठ रहा है और मैं नहीं दे सकता. तो मैं बहुत सख्ती करता, उसके बाद मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा अच्छा ये उसूल है, मैं भी बेउसूली की जिंदगी गुजार, मैं किसी के अटेंडेंस शॉर्ट ही नहीं करूँ. मैंने दूसरी बेउसूली की. दूसरी बेउसूली का नतीजा क्या निकला, मेरी क्लास में कोई आता ही नहीं. आखिरी दिन आया था पेपर कि वहां भी तो अच्छा आदमी है, किसी का अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करता. बल्कि हद ये है कि एक दिन तो वाइस चांसलर साहब में मेरी पेशी हो गई. एक साहब जो थे वो चले गए पंजाब, उन्होंने कोई क्लास 2-3 क्लासें नहीं उसके. वो थे पहलवान, मजाक नहीं कर रहा, वाकई पहलवान था. वो अखाड़े में उतरता, वो पहलवानी करने चले गए. तो पहलवानी वगैरह करके वो आया, उसका खत्म हो गया. तो मेरे पास आया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम तैयारी कर लो, पेपर बैठ जाओ और मेरा पेपर तुम क्लियर कर सकते हो, पास कर दो. फेल हो जाते हैं, नहीं क्लास लेता, लेकिन मैं चांस देता हूँ, फेयर चांस. पेपर में मुश्किल बनाता हूँ, बैठने होता. दूसरे टीचर पाए में उन्होंने कहा भाई उसूल ये है कि तुम नहीं है तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी. नहीं दी. 4 टीचर ने अटेंडेंस. उन्होंने एक एप्लीकेशन रखी वीसी के नाम कि देखें मैं जो हूँ पहलवान हूँ और ये मैं पहलवानी करता था और ये और वो, मैं तो हुक्म
کرنے گیا تھا, لیکن وہ کراچی یونیورسٹی کی ظاہر ہے پہلوانی کی کوئی ٹیم نہیں ہے, اس لیے وہ ایسے ہی چلے گئے تھے. تو لیکن یہ کہ وہاب سوری اتنے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا, مجھے وہ کہ میں موجود نہیں تھا, اور انہوں نے وہ لکھے ڈاکیومنٹری پروف دی. ظفر زیدی تھے اس زمانے بادشاہ, وہاں سوری بھیجے وہاں مجھے بلایا تو یار یہ تو مجھے وہ پرسنلی جانتے تھے, اس بہت ساری میرے ان کے ساتھ تھے جسٹیفکیشن. ایک تو میرا انٹرویو انہوں نے کیا تھا, پھر ان کی بیٹی میرے ساتھ وہاں پہ پڑھاتی تھی, کافی آنا جانا. کیا بے وقوفی کر رہا ہوں, میں نے کہا سر میں کیا بولے تم نے اس کو اٹینڈنس کیوں دے دی؟ بولے وہ پاگل نے لکھ دیا ہے کہ اس نے چھٹیاں کی تھی, تم نے پھر بھی تمہارے خلاف میں ڈاکیومنٹری پروف. میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کر رہا ہوں؟ بولیں گے بھائی یہ میں نے یہ اپلیکیشن نہیں پڑھی, مجھے نہیں پتا. صحیح ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے اپلیکیشن نہیں پڑھی, میں اندھا ہوں, بہرا ہوں, یہ لے جاؤ تم اپلیکیشن, اور آئندہ میرے سامنے اس قسم کی اپلیکیشن آئی, آئی ول فکس یو. میرے ساتھ ان کے اس طرح کے ریلیشن شپ تھے کہ وہ مجھے پرسنلی بلا کے انہوں نے کہہ دیا. کوئی اور وائس چانسلر ہوتا مجھے الٹا لٹکا دیتا. یو نو واٹ آئی مین. تو اصول کی اپنی وزڈم ہوتی ہے. اصول کو جب آپ کہتے ہیں میرا اصول یہ ہے کہ میرا کوئی اصول نہیں ہے, میرا اصول یہ ہے کہ جس چیز سے مجھے امیڈیٹ انٹرسٹ حاصل ہوگا تو میں کروں گا, تو اس کا تجمہ یہ نکلتا ہے کہ سوائے گلٹ کے اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا. یہ راٹی کہتا ہے کہ گلٹ ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ کا. تو آپ دیکھ لیں جیسے اس نے میں نے بتایا تھا نا, جب دھماکہ کیا اس نے نیوکلیئر بام کا, تو جو جرمن سائنٹسٹ تھا اس نے کہا فرام ناؤ آن وی آر آل سن آف بچز. یہ پہلا جملہ تھا اس کو منہ سے نکلا اپنے کامیاب تجربے کو دیکھ کر. فرام ناؤ آن وی آر آل سن آف بچز. اور ہمیشہ ہمیں اسی نام سے یاد کیا جائے گا. انسانوں کے اوپر جب بھی یہ عذاب ٹوٹے گا وہ ہمیں یہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا. وہ ایک پڑھا لکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا خاندان مارا گیا تھا. نازی کیمپس کے اندر اس کو مارا گیا, اس کے سارے خاندان کو مار دیا تھا. وہ بڑی مشکل سے جان رہا ہے. اس نے کہا تھا جرمن کو تو فیکس کرنا ہی کرنا ہے. کیسے فکس ہوگا؟ نیوکلیر میرے پاس ہے ٹیکنیک. امریکن نے کہا ہمیں بتاؤ, ابھی مارتے ہیں. امریکن نے بنوا کے جرمن کی وجہ جاپانیز سے مارا. یو نو واٹ آئی مین. تو بتانے کیوں ویسٹرن یورپ تو پورا ان کے پاس آ ہی گیا تھا. انہوں نے کہا کیوں مارے ہیں, یہ نکل رہا ہے رشین اس کے قریب پہنچ گئے, مار کے برباد کر دیا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سائنس میں اگر if it works, the question is that if it is working, that what actually your conception of positivity of consequences, positive consequences سے آپ کی مراد کیا ہے, یہ تو طے ہونا چاہیے نا. اگر پازیٹیو کانسیکوینسز سے مراد آپ کی یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ رائز کر جائے گا, اور ان کا جو کیا کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جو ان کا پوزیشن ہے وہ ہائی ہو جائے گی, یو نو واٹ آئی مین. لیکن ان لانگ ٹرم ہوگا یہ کہ دنیا کے اندر ایک زبردست قسم کا فیول کرائسس آ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں لوگ بھوکے مرنے لگیں گے, اور زمین جو ہے وہ پیداوار کرنا بند کر دے گی, اور زمین سے آکسیجن ختم ہو جائے گی. یہ تو بڑا نقصان ہے. دنیا میں جتنے بھی انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنے والے چیخے جا رہے ہو, یعنی کہ آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ چکی ہے. یعنی کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. انوائرمنٹ میں ہونے والی کانفرنسز جو انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, اگر آپ اس میں چلے جائیں, جو لوگ انوائرمنٹل اکنامکس پہ کام کر رہے ہیں, انوائرمنٹل سائنسز پہ کام کر رہے ہیں, ایکولوجیکل سائنسز پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی کانفرنس میں چلے جائیں تو آپ کو لے گئے دنیا تباہ ہو چکی ہے, ہم ایک تباہ شدہ دنیا میں رہتے ہیں. لیکن وہاں سے نکل کے تم ایک اکانومسٹ آؤ گے, ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے کے پاس آؤ گے, آپ کسی پالیٹکس ہے تو تمہیں بتایا سب مزے ہو رہے ہیں, مزے کر, تو تمہیں پتہ ہی نہیں ایکولوجیکل ڈیمیجز کیا کر دیے تم نے. تو وہ تو چیخ رہا ہے لیکن کوئی سن رہا ہے اس کی بات. کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ تو بہت بعد میں 50 سال میں تو مر جائیں گے. ہمارے جاننے والے ہیں جو ہر 1 سال بعد گاڑی کا ماڈل چینج کر لیتے ہیں, اور موبائل کے لوگ, اور میری عمر کا ہے وہ, میرے سے 2 سال بڑا ہے, وہ مجھے دکھاتا بھی, دیکھیں یہ میں لے کے آیا موبائل.
نہیں تم ابھی تک تم بڑے نہیں تو شرم نہیں آتی. جیسے کبھی کبھار میں انتھوزیاسٹکلی سنتا ہوں ہاں اچھے کا بڑا اچھا ہی ہے کہ برا نہ لگے اس کو کہ یار میں ایک چیز آؤں جل رہا ہے میرے کو. میں کبھی دماغ پھرا ہو تو میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں کیوں؟ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھو بھائی. تم کیا عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو؟ کیوں تم دے رہے ہو 15,000 روپے اس گاڑی کی قسط؟ تم کون سا امیر بات کی آواز تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں تب تم خرچے کے اوپر زندگی گزارو تو شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا ہے ہم اپنی زندگی گزاریں گے ہمارے بچے اپنی زندگی گزاریں گے. میں کیا کروں؟ تم مر گئے تو یہ قرضہ کون دے گا؟ تمہارے بچے دیں گے؟ تمہاری بیوی دے گی؟ روڈ پہ آ جائیں گے کیا؟ بولے وہ دیکھ لیا تو پھر کیا کون دیکھتا ہے؟ ہم مزے نہ کریں. یہ 37 سال کا آدمی کہہ رہا 38 سال کا آدمی بچہ نہیں کہہ رہا کوئی 20-22 سال کا. یہ مینٹالٹی تو ہو گئی ہے. جب 38 سال کے آدمی کی مینٹالٹی تو 15-20 سال کا جو لڑکا ہوگا وہ کہے گا نا کہ بھائی لائف کو انجوائے کرو اور کیا مر جاؤ پھر دیکھا جائے گا جو ہوگی وہ بھی ہوتی رہے گی. تو یہ کون کنوینس کر رہا ہے اس کو؟ سائنٹیفک انڈسٹریل کمپلیکس کنوینس کر رہا ہے اس کو. تو کون سن رہا ہے ایکولوجسٹ کی بات؟ ہم مذہبی آدمی کی بات نہیں سن رہے تو اس کی کون سی سن رہے ہیں؟ انوائرمنٹلسٹ کی. امریکہ یہ جو گرین پیس موومنٹ انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ بند کرے اپنا یہ جو ہے یہ انوائرمنٹل پولوشن سب سے زیادہ امریکہ کاسٹ. تو امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو آدمی اس نے کہا کہ ہم کبھی نہیں بند کریں گے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ پولوشن کریٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سب سے دنیا کی سپیریئر ریس ہے. ہمارے سپیریئر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے زیادہ انوائرمنٹل پولوشن ہم کریٹ کرتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ٹوسٹر ہے یعنی کہ وہ جو رپورٹ بھی اس میں یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو ٹوسٹر استعمال ہوتا ہے اس ٹوسٹر کو چلانے کے لیے پورے امریکہ کے اندر جو انرجی درکار ہوتی ہے وہ آتی ہے کول کو جلانے سے. تو انبرن کاربن جو ایٹماسفیئر میں شامل ہوتا ہے امریکن ایٹماسفیئر کے اندر وہ سنگاپور جیسے 3 ملکوں کے اوور آل پولوشن کے برابر ہے. چھوٹا سا ملک ہے چلو سنگاپور, لیکن سنگاپور جیسا ملک جیسے 3 ملک مل کر جتنا پولوشن جن طریقوں سے بھی وہ پولوشن کریٹ کر رہے ہیں جتنا وہ انبرن کاربن انوائرمنٹ کے اندر چھوڑ رہے ہیں امریکہ کے اندر صرف ٹوسٹر کو چلانے کے لیے جتنا پولوشن ایئر میں شامل ہوتا ہے وہ اس کی برابر ہے. اور ٹوسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈبل روٹی کو پاپا بنانے والی مشین. یہ ہمارے بھائی کا کال تھا. جب گھر میں ٹوسٹر آیا تو بڑا خوش ہو گیا. وہ کھانے پینے کا بڑی کوئی زبردست چیز آئی ہے, آپ کو مزے کی چیزیں ملیں گی کھانے کو. پتا ان کے ذہن میں کیا تھا تو وہ اما نے اس میں ڈبل روٹی یوں کر کے ڈالی اور ٹھک کر کے وہ ڈبل روٹی نکلی وہ کڑک ہو گئی. یہ کیا یہی ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو پاپا بن گیا. تو بول رہے ہیں بھائی یہی ہوتی ہے مشین. اس کے بعد ہمارے گھر میں کبھی وہ استعمال صحیح ہے نا, وہ ایسی رکھی ہوئی ایک ایسی فضول چیز جو کہ ڈبل روٹی کو پاپا بنا دیتی ہے, ڈبل روٹی کا ٹیکسچر بنا دیتی ہے. پاپا لے آؤ گا نہیں, پاپا گرم نہیں ہوتا ہے نا, وہ گرم بھی ہو جاتی ہے اور پاپا بھی بن جاتی ہے گرم پاپا. وہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تم بند کرو گے بند بھی نہیں کریں. کون روک سکتا ہمیں, لیکن ہم جسے چاہیں گے روکیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تو جو ایکولوجیکل سروے ہو رہے ہیں وہ تو چیز ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تم امیڈیٹ کانسیکوینسز کی بنیاد پر کام کر رہے ہو بڑا ڈینجرس ہے, بہت نقصان دہ. لیکن لوگ نہیں سن رہے ہیں نا. کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے لوگ پریگمیٹک ہوتے ہیں. لوگ ڈوئی کہتا تھا, ہٹدھرمی ہے اس کی, وہ کہتا تھا پریگمیٹزم, تم پریگمیٹزم کو پروموٹ کرتے ہو. یہ اس نے کہا پریگمیٹزم کو پروموٹ نہیں کرتا, لوگ پریگمیٹک ہوتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا ہیں, میں تھوڑی پروموٹ کر رہا ہوں. لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں, بتا کیا رہا ہوں, ایسے ہی ہوتے, ایسے نہیں ہوتے کیا لوگ. ریلیجن کہتا ہے پریگمیٹک نہیں بنو بھائی, مت بنو, مت کرو یہ بدماشی.
تو وہ تو اپنی عمل کی نفی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ اس کے لیے علمی دلیل بھی فراہم کرتے اور ادارتی سمبندی بھی کرتے تو پھر تو کبائی سے اللہ ہی بچائے تو بچائے. نہیں لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیا مطلب؟ یعنی پریگمیٹک ان کو بنایا گیا بنے تو ایک استعمال کا جبر ہے, ڈسپلن ہے, ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر سے آپ جو ہے اسکیپ نہیں کر سکتے. ایک ایسی مطلب میٹافزکس اور ایپسٹیمولوجی اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ ہے اور میڈیا ہے کہ وہ کیپچر کر لیا گیا آدمی کو. مطلب آدمی کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ ماڈرن مین جو ہے وہ پریگمیٹک ہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی نان ماڈرن مین ہے تو وہ اس کی بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے جو ایجوکیشنل اسٹرکچر دیا تھا وہ تو امریکہ کے لیے دیا. وہ کہتا ہے ایسے ہی ہوتا نہیں ہے جو وہ ہوتے ہیں جوزف اسمتھ کو کے فالوورز ہوتے ہیں. نہیں دیکھو فل آف گلٹ کا مطلب کیا. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ایک ہوتی ہے انڈیویجول لائف, ٹھیک ہے نا. تم اپنی انڈیویجول لائف میں ہمیشہ پریگمیٹک بنیادوں پہ فیصلے نہیں کرتے. بہت دفعہ تم پریگمیٹک بنیادوں کے علاوہ بھی فیصلے کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے میں اگزامپل دوں, یہ ڈووی کی اگزامپل ہے, میری نہیں ہے. ڈووی کہتا ہے کہ پریگمیٹک ایٹیچیوڈ ہوتا کیا ہے. وہی کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک جنگل میں جانا, جنگل میں کسی سے ملنے جانا. فرض یہ کہ ایک اپنے محبوب سے ملنے جانا, ٹھیک ہے. وہ ایک پوائنٹ بی پہ موجود ہے اور تم پوائنٹ اے سے جا رہے ہو اس کے پاس, ہے نا. تو تم سوچو گے اس محبوب کے بارے میں, اس کے بارے میں سوچ رہے. لیکن کیا تم اس پورے راستے میں صرف اس کے بارے میں سوچو گے, اس کے بارے میں نہیں سوچو گے. کیوں؟ کیونکہ تم میڈیم بھی تو ہے تمہارا, مینز ہے. تم راستے میں جاتے جاتے یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر روڈ ختم ہو گئی. روڈ یہ اس پوائنٹ پر ختم ہو گئی. یہاں پر گاڑی سے اتر گئے, جنگل میں جانا. اب تمہارے سامنے کیا آ گیا؟ پرابلم آ گیا. پہلا پرابلم 1. تو تم اس کو بھول کے اس کے اوپر سوچو گے. اگر تم نے اس سے نہیں سوچا مسئلہ حل نہیں, یہاں نہیں پہنچ سکتے. یہاں پہ پہنچنا تمہارا مقصد ہے, لیکن یہ جو پرابلم آ گیا یہ تو رکاوٹ ہے اس مقصد کے لیے. تو لہٰذا اب تمہیں اس مقصد کو حل کرنا. تو تھاٹ کب جنریٹ ہوگی؟ یہ تھاٹ نہیں ہے, یہ تم اس پہ سوچو. تھاٹ اب پیدا ہوگی, یہ تھاٹ پیدا ہوگی. کیا کہ یہ راستہ میں یہ گاڑی کے بغیر میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر, اور میں یہ جو رستے جا رہے ہیں پگڈنڈیاں یہ میں استعمال کرتا ہوں. کئی پگڈنڈیاں جاتی ہیں, کون سی پگڈنڈی کا انتخاب کروں کہ میں وہاں تک پہنچوں؟ اب اس میں تمہارا پرابلم ہے, تم نے کسی طریقے سے انتخاب کر لیا اس پگڈنڈی کا. اس سے تم آگے گئے تو یہاں پر تھوڑی دور کے بعد ایک گھڑا آ گیا. اس کے بعد یہاں سی پہ آنے کا پھر تم نے اپنے محبوب کے بارے میں سوچنا شروع کیا. یہ تھاٹ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تم پرابلم کے بارے میں نہیں ہے, اینڈ کے بارے میں سوچو. لیکن جیسے ہی وہ گھڑا آیا پھر تم پرابلم کی طرف ڈائریکٹ ہو. اب پھر ایک نیا پرابلم ہے. اب پرابلم تھریٹنگ ہے. تھریٹنگ یہ ہے کہ گھڑا ہے تم گر سکتے ہو, لہذا اب تمہیں زیادہ سوچنا پڑے گا. زیادہ سوچنے کے لیے تمہیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, اور ہو سکتا ہے تمہیں انسٹرومنٹ کی بھی ضرورت پڑے. تم نے کہا کہ بھائی یہ گھڑا مجھے چھلانگ لگانی پڑے گی, کیا واپسی پہ لگا لوں گا چھلانگ؟ واپسی پہ لگا سکتا ہوں, چلو بھائی چھلانگ لگا لیا آپ نے, اس کو کراس کر لیا اور آ گیا. اب آپ کا تعلق پھر دوبارہ اپنے محبوب سے جڑ گیا, پھر آپ بھول گئے اس پرابلم. تو اس طرح زندگی میں پرابلم آتے. لیکن ایک وقت آئے گی اتنی بڑی کھائی تھی جو بہت گہری تھی, اس میں کیچڑ بھی تھا, اور اس کو آپ چھلانگ لگا کے کراس نہیں کر سکتے. اس سطح پہ آ کر
اس کے تھریٹنگ کانسیکوینسز ہے نا, اس کو کراس کرنے کے تھریٹنگ کانسیکوینس. تم مر بھی سکتے ہو, کوئی بچانے والا بھی نہیں, نیچے گر جاؤ تو کیچڑ میں پتہ نہیں دلدل ہو کیا ہو تو مر جاؤ. تو محبوب اس کو کیسے بتائیں, موبائل فون بھی نہیں ہے, تو اگر میں نہیں پہنچا گا تو اس کا کیا ہوگا, وہ اپنے گھر چلا جائے, تو ٹھیک ہے وہ گھر چلا جائے, میں اپنے گھر چلا جاؤں. لیکن اگر اس کوشش میں گر کے مر گیا تو نہ محبوب رہوں گا نہ میں رہوں گا. کانسیکوینس کی وجہ سے آپ نے اپنا پرپس چینج کر دیا. کیوں؟ کیونکہ کانسیکوینسز بہت تھریٹنگ ہے نا, گیون تھریٹنگ سچویشن اتنی زیادہ ہے کہ جو مقصد تم نے طے کیا تھا اس کے تمہارے پاس مینز نہیں ہے, اور اگر تم جو گیون مینز ہے اس سے وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرو تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا. تو تم ایسا کرو, اپنا مقصد ہی جاؤ, تم کہو کہ یار کوئی ایسا محبوب میں تلاش کر لیتا ہوں شہر کے اندر ہی ہو, بہت مسئلہ ہے بھائی, چھوڑو کوئی چکر کوئی اور چلا, کوئی ضرورت نہیں. ایسے اتنے مشکل کیوں, پتہ نہیں دور کے ڈھول سہانے, پتہ نہیں کیا ہو. یعنی کہ یو بیکم کانشیس اباؤٹ دی اینڈ ریزلٹ. پہلے جب تک یہ پرابلم نہیں آیا اینڈ ریزلٹ کے بارے میں کانشیس نہیں ہوگا. مار پڑے گی تو دماغ درست ہو جائے گا. مار جس کو پڑتی نہیں ہے نا, پتہ نہیں چلتا کتنا دم ہے اس کے اندر. مار پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا دم ہے اس کے اندر. ابھی فزکس کے اندر ایک نیا آیا ہے, اس نے کہا کہ بھائی جب ایک انسان کے اندر سے کوئی آئیڈیا نکلتا ہے تو اس کے فزیکل امپیکٹ ہوتے ہیں. جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور جتنے یقین کے ساتھ وہ بول رہا ہے وہ اتنے یقین کے ساتھ دوسروں کو ہٹ کرتا ہے اور پلٹ کر اتنے ہی یقین کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے. اور یہ فزیکل فنامنا ہے, اسپرچل نہیں, فزیکل ہے. ڈیباگلیز تھیورم ہے, میٹر ویو کے تھرو ایکسپلین کرتا ہے. جتنا تمہیں یقین ہے اپنے ورڈز کے اوپر اتنی قوت سے وہ جا کے ہٹ کرے گا اور اتنی قوت سے پلٹ کر تم پر آئے گا اور تم مزید رینفورس ہوگی. اور جتنی ختم اور تھکی ہوئی تمہیں خیال ہوگا اتنی تھکی ہوئی اس کا امپیکٹ ہوگا, اور وہ جب پلٹ جائے گا تو تمہیں اور کمزور کر دے گا. فزکس کا آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایٹیچیوڈ ہے تمہارا, جو پریگمیٹک ایٹیچیوڈ ہے, اس کے بارے میں کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ تو کانسیکوینسز پر بیس کرتا ہے. تو کانسیکوینسز کے مطلب یہ ہے کہ اینڈ کو کون طے کرے گا. تو کہتا ہے کہ کبھی کبھار کانسیکوینسز کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے اینڈ ریزلٹ ہی چینج ہو جاتے ہیں. اگر تم جنگل میں گئے شکار کرنے, تمہارے پاس ایئر گن ہے, تم شیر پہ تو تمہیں فائر نہیں کرنا چاہیے نا. یہ تو پریگمیٹزم کا عقل کے بھی خلاف ہے, پریگمیٹزم کے ہر چیز کے خلاف ہے نا. یہ کیوں شیر کو تم نے چھرے والی گن سے مار, اس کا تو کچھ نہیں بگڑا, وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, وہ تو مار ڈالے گا. تو نہیں شیر کے لیے میں 303 ہی لے کے جاؤں, لیکن 303 اگر تمہارے پاس ہے اور میں شیر 8 شیر میں شیر نہیں ملا, چلو پھر چڑیا ہی مار لیتے. تو 303 جو چڑیا کے برابر تھے, اس کو چڑیا مار رہے ہیں, وہ فائدہ نہیں ہے. تو مینز اینڈ کو ڈٹرمن کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو پریگمیٹزم میں یہ کہنا ہے کہ وہ صرف مینز اینڈ پہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں آپ کے اینڈ ریزلٹ کو چینج کر دیتے ہیں. تو پریگمیٹزم ایک رویہ بن جاتا ہے زندگی کی طرف ایز این انڈیویجول. کس کا؟ دیکھو نیچے پہ تو یہ اعتراض ہے کہ وہ پریگمیٹک ہے. نیچے پریگمیٹزم کے خلاف رہا ہے. دیکھو نیچے صرف یہ کہتا ہے, دیکھو نیچے یہ کہتا ہے, نیچے کی موریلٹی ہے ماسٹر موریلٹی. نیچے کہتا ہے ٹرائی ٹو بیکم ماسٹر آف یور اون ڈیسٹنی, اینڈ اف یو آر ناٹ بیکم ماسٹر you have to eliminate yourself. Don't acknowledge slave morality. ماسٹر وہ ہوتا ہے جو اگریسو ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اور ریونجفل ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ماسٹر. ڈومیننٹ, اگریسو, ریونجفل اور معاف نہیں کرتا, معاف کرنے والا نہیں, وہ بنتا ہے ماسٹر. جب وہ ماسٹر بن جاتا ہے تو نیچے کہتا ہے کہ بہت سارے جو ہوتے ہیں
جو پٹ جاتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں خدا واسطے ہمیں چھوڑ دو, ہم تمہیں ماسٹر قبول کر لیتے ہیں. تو ماسٹر کم ہوتے ہیں, سلیو زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں. جب پٹتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری غلامی قبول کرتے ہیں. تو وہ ماسٹر چھوڑ دیتا ہے ان کو. ماسٹر جب ان کو چھوڑ دیتا ہے تو ماسٹر کی ویلیوز کیا ہے؟ پاور, ایگریشن, ڈومینیشن, ریونج, یعنی کہ پاور ویلیو ہے. اب یہ تو سب سلیو ہیں, ان کے پاس تو پاور ہے ہی نہیں, تو یہ کیا کریں؟ یہ اس ویلیو کو ویلیو نہیں مان سکتے, لہذا اپنی ویلیوز ڈیفائن کرتے ہیں ان نیگیشن آف دی ماسٹر ویلیو اکارڈنگ ٹو نیچر. ماسٹر ویلیو کیا ہے؟ پاور. تو یہ کہتے ہیں ہماری ویلیو کیا ہے؟ پیس. ماسٹر کی ویلیو ہے ایگریشن, ہماری ویلیو کیا ہے؟ لو. ماسٹر کی ویلیو کیا ہے؟ ریونج, ہماری ویلیو کیا ہے؟ فارگیونیس. تو سلیو جو ہے وہ ویلیوز بنا لیتے ہیں اپنی, اسے وہ کہتا ہے سلیو مورالٹی. اصل میں جب وہ سلیو مورالٹی کہتا ہے تو کرسچینٹی پہ اٹیک کرتا ہے, کرسچن ویلیوز کو سلیو ویلیوز کہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر ہوتے ہیں کم اور سلیو ہوتے ہیں زیادہ. تو ماسٹر یہ دیکھتا ہے کہ اسے شرم آنے لگتی ہے اپنی ویلیوز کو پریکٹس کرتے ہوئے, کیونکہ زیادہ لوگ جو ویلیوز لیے ہوئے ہیں وہ ویلیوز کی نفی کر رہی ہے. جو سلیو کی ویلیو ہیں ماسٹر کی ویلیوز کو ڈس ویلیو کرتے ہیں. لہذا ماسٹر کیا کرتا ہے؟ شریف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی پیس کو ویلیو کرتا ہوں, میں بھی جو ہوں فارگیونیس کو ویلیو کروں گا, میں بھی جو ہے وہ ایگریشن کو چھوڑ دوں گا اور لو کو ویلیو کروں گا. تو جب وہ یہ کرتا ہے تو نیچے جو چھوٹا چنک ہوتا ہے جو اس کی ماسٹر موریلی ہوتے ہیں وہ آ کے اس کا ٹیٹوا دبا دیتا ہے اور خود ماسٹر ویلیو اپنی اسٹیبلش کرتا ہے. تو ماسٹر وہی رہے گا جو ڈومیننٹ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ویسٹرن سویلائزیشن اگر اوپر ہے تو اس نے ٹیٹوا دبا دیا. اب جب تک کہ وہ ٹیٹوا دبانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوئی. سب کے جو مسلمان جو کہتے ہیں ہم پیس محبت یہ وہ فلاں بھائی چارہ یہ وہ ڈنڈے پہ ڈنڈے مار رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں میرے پاس نہیں ہے, مار بیٹھا تو مار ڈسٹرکشن آؤ بیٹھو بات ہو رہا ہے, نہیں ہم تو تجھے ماریں گے. نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہو رہا ہے, نہیں تجھے ماریں گے, مار کے رہیں گے. تو ماسٹر موریلٹی ہے نا, تو ماسٹر موریلٹی اسٹیبلش کر دیجیے. لیکن اب اس ماسٹر موریلٹی کو کب تک چلائے گا؟ جب تک وہ ماسٹر چھوٹے چنک کو جب بھی موقع ملا اس کا ٹیٹوا دبائے گا وہ اکارڈنگ ٹو نیچر. یہ بالکل الگ چیز, اٹ از ناٹ پریگمیٹزم. یہ پریگمیٹزم نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے پاورفل ڈومینیٹ کرتا ہے, جبکہ پریگمیٹزم یہ کہے گا کہ بھائی اگر یہ پاورفل ہے تو تم کہو ماشاء اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے, لیکن یہ کس کے معلوم کہ خدا کس کے ساتھ ہے, لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. یہ پریگمیٹزم ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ریاستوں کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں کتے کی طرح دو ملاتے ہیں امریکہ کے سامنے. یہ پریگمیٹسٹ ہیں, یہ نیٹشین تھوڑی ہے. نیٹشین ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسی کی طرح دانت توڑ دیں گے تیرے, جیسے اس نے کیا. ہٹلر نے کیا کیا؟ ہٹلر نے اتنی مار کھائی تھی, جرمن نے اتنی مار کھائی تھی فرسٹ ورلڈ وار میں, ان کے ٹریٹی آف ورسائل سائن کر کے ان کی اتنی توہین کی تھی جرمن کی. اس نے کہا ان کو پتہ وہ ہمیں ہوگی چاہیے جس میں بیٹھ کر انہوں نے ٹریٹی آف ورسائل سائن کیا. نیٹشین اپروچ کا نتیجہ ہٹلر جیسے لوگ ہوتے اور کھنڈر بنا دیا فرانس کو, برطانیہ کو کھنڈر, ہنگری کو, پولینڈ کو. پولینڈ کا جو وہ تھا, ہنگری کا جو پرائم منسٹر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے ہنگری پہ حملہ کیا. اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ہٹلر کے, سگریٹ پی رہا تھا. اس نے کہا کہ میں جب ختم ہو گئی میٹنگ تو اس نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں. تو اس نے کہا اجازت تو تمہیں لینی پڑے گی اس ملک میں جانے کے لیے جس میں تم وزیر اعظم. یہ نیٹشین اپروچ, پریگمیٹک اپروچ یہ کیونکہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اجازت دے دیجیے, میں سمجھ رہا تھا کہ میں ہی رول کرتا ہوں, اب تو آپ رول کرتے ہیں, السلام علیکم. کیوں؟ کیونکہ امیڈیٹ کانسیکوینس تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہی کر لو, بے غیرت بن جاؤ. تو حضرت ساقی کا قدم تو یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے.
تو پریگمیٹزم تو کہیں بھی لیڈ نہیں کرتا, وہ تو ہر جگہ میں دلیل فراہم کر دیتا. یعنی کہ وہ جو زہر عشق ہے نا اس کا جو ہے, جس میں اس نے بتایا اودھ میں جو مسلمانوں کے بادشاہ کو پکڑ کے لے جا رہے تھے جب انگریز, تو جو دو مسلمان فوجی آپس میں لڑ رہے تھے اس کی ایک منظر کشی کی. وہ باہم دستوں گریباں تھے اور پھر وہ بڑے افسردہ ہو گئے. کس بات پہ افسردہ ہو؟ اس بات پہ افسردہ نہیں ہوگا ان کے بادشاہ کو جوتے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں, اور وہ فوجی تھے اس فوج کے جو لڑے بغیر بادشاہ کو حوالے کر دیا. وہ اس بات پہ لڑ رہے تھے میرا بٹیر تیرے بٹیر سے ہار گیا. یہ کر رہے تھے وہ میرا بٹیر کیسے ہار گیا, تمہیں اتنا کھلایا ہے مار لیا. بادشاہ کو جوتے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریگمیٹزم تو کسی بھی سسٹم کے اندر فنکشنیبل ہے, ہر جگہ پہ. یہی تو کمال ہے اس کا. اگر تم طاقت ہو تب بھی فنکشنیبل ہے, اگر تم پٹ رہے ہو پھر بھی فنکشنل ہے. اسی لیے جو آدمی میں نے کام کیا جان راؤ وہ کہتا ہے یہ کہیں لیڈ نہیں کرتا. یہ تو کوئی فلاسفی تھوڑی ہے, اسکیپزم ہے, اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. ہر تم اپنی بتائیے کو نہیں یہ تو وہ ہے چھوٹی برائی بڑی برائی نہیں سنا تم نے پاکستان کچھ نہیں. بس واٹ از یوزفل از گڈ. اب دا کوشچن از واٹ از یوزفل فار یو, واٹ از یوزفل فار یو, کیا یوزفل ہے. ایک آدمی کہے کہ بھائی میرے لیے یوزفل یہ ہے کہ میں صبح جاتا ہوں, بچے بیچارے بھوکے رہتے ہیں میرے, صبح شام تک میں جاتا ہوں کام کرتا ہوں پھر لے کے آتا ہوں, بچے بیچارے بھوکے رہتے ہیں, بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, 1 سال سے یہی حالت ہے. کیسا کرتا ہوں سارے بچوں کا گلا گھونٹ دیتا. یہ یوزفل ہے, کوئی دلیل نہیں. یہ ایکسپلینیشن ہے اس کی یوزفلنیس. اب آپ نے نہیں یوزفلنیس کی ایک کلیکٹو ایکسپلینیشن. کو کلیکٹو ایکسپلینیشن کیا ہے؟ کلیکٹو ایکسپلینیشن امریکہ کے لیے جو یوزفل ہے کیا عراقیوں کے لیے یوزفل ہے؟ ایک زبردست قسم کی نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے آج یہیں روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری آج